السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 25۔ اللہ خیانت میں ساجی نہیں، شریک نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی ہریرہ رفعہ ان اللہ عز وجل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یقول، وہ فرماتا ہے، انا ثالث الشریکین، میں تیسرا ہوتا ہوں دو شریکوں میں، ما لم یخن احدہما، جب تک کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے صاحبہ، اپنے ساتھی سے۔ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ بَيْنَهُمَا، پس جب ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اب اس حدیث میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں دو شریکوں سے مراد دو پارٹنرز میں ایک تیسرا فریق ہوتا ہوں، تیسرا بندہ ہوتا ہوں، تیسری ہستی ہوتا ہوں جب تک کہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے۔ پس جب کوئی ان میں سے ایک یا دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں تو پھر میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، یعنی اپنی برکت، اپنی رحمت سمیٹ لیتا ہوں، اپنا فضل اٹھا لیتا ہوں۔ اصل میں یہ حدیث ہمیں کس چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی چاہتے ہیں کہ انسان امانت دار ہو، خیانت سے بچے۔ تجارت کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ظاہری بات ہے کہ عموماً جو تجارت چل رہی ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، پارٹنرشپ کے اصولوں پہ بھی اکثر چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں دو تاجر جو ہیں وہ آپس میں دیانت سے، صداقت سے جب بزنس کرتے ہیں، اللہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خیانت کی یا بددیانتی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد نکل جاتی ہے بیچ میں سے۔ اب ہم لفظ خیانت کو ذرا جانیں گے۔ خیانت کیا چیز ہے؟ خیانت دیانت اور امانت کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے دیانت اور امانت کا۔ معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھے، وہ اس میں خرد برد کرے اور بددیانتی کرے، یعنی کوئی شخص اپنی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھے اور وہ اس امانت کو ضائع کر دے، اس کو مس یوز کر لے، اس کو بغیر کہے استعمال کر لے، اس کو آگے پیچھے کر دے، اس میں نقصان کر دے جان بوجھ کے، اور اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر اس چیز میں، اس معاملے میں مغالطہ کرے۔ ابھی انشاءاللہ یہ بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو ہم مزید اس کو ڈیپتھ میں جا کر کھولتے جائیں گے کہ کہاں کہاں کس طرح سے خیانت ہوتی ہے۔ آپ جب سے فرسٹ ایئر میں آئے ہیں تو آپ نے وہ حدیث تو بہت ساری بار پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میں 4 چیزیں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک علامت ہے تو اس میں منافق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ تو گویا خیانت منافق کی نشانی ہے، منافقت ہے، دوغلا پن ہے، دو رخا پن ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا جرم ہے، سمجھے گناہ کبیرہ ہے یہ خیانت جو ہے۔ خیانت رذائل اخلاق میں شامل ہے، یعنی اچھے اخلاق میں اس کو جگہ نہیں دی گئی۔ خیانت اور بددیانتی جس شخص کے اندر ہوگی، یقین کیجئے کہ ایمان نہیں ہوگا اس کے اندر، وہی جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا نا کہ ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس شخص میں دیانتداری نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں دیانتداری نہیں ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔
ہمارا ایمان ہم سے جو تقاضا کرتا ہے، سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر حال میں امانت اور دیانت اختیار کرے. یعنی امانت یہی نہیں ہے کہ کوئی بزنس آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے امانت اختیار کرنی ہے، یا کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھوایا ہے، کوئی چیز رکھوائی ہے، آپ نے اس میں امانت اختیار کرنی ہے. نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہت ساری کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جو امانت کو کور کرتی ہیں اور جو دیانت کا تقاضا کرتی ہیں. پھر ابھی میں یہ ایکسپلین کروں گی آپ کو مثالوں کے ذریعے، لیکن ہم اس کو پہلے پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ حدیث اصل میں کس چیز کی طرف یہاں پہ فوکس کروا رہی ہے. تو بزنس کے حوالے سے آ گئی نا. تو پھر بات پھر وہی آتی ہے کہ آدمی کی پہچان بھی اس کی ڈیلنگ سے ہوتی ہے. وہ ڈیلنگ کیسی کرتا ہے نا، المرء یعرف بالمعاملاتی، کہ آدمی کی پہچان اس کے معاملات سے ہوتی ہے، کیسے وہ معاملہ کر رہا ہے. مسلمان تاجر کو ہر حال میں خیانت اور بددیانتی سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کرے، کیونکہ بددیانت تاجر کے لیے، خیانت کرنے والے تاجر کے لیے، کاروباری معاملات کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہلاکت کی وارننگ دی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا. اب ارشاد باری تعالیٰ ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں. یعنی ایسے بددیانت تاجروں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جن کے لینے کے پیمانے معیارات اور ہیں، دینے کے معیارات پیمانے سٹینڈرڈز اور رکھے ہیں. پیسہ لیتے وقت، اپنا حق لیتے وقت ٹھوک بجا کر لیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ لیتے ہیں، ذرا کسی کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتے. یوں سمجھ لیں کہ اس کے گلے کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی وہ اپنا حق نکلواتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اس کے بدلے میں کسی کو سودا دینا ہوتا ہے، اپنے گاہکوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو ان کو دیتے ہوئے وہاں سے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، کم دیتے ہیں. یعنی تولنا ہے تو جیسے کوئی چیز اگر کسی کو تول کر دی جا رہی ہے نا، سپوز 1 کلو ٹماٹر ہے، 1 کلو پیاز ہے، 10 کلو آٹا ہے، یہ تولا جاتا ہے نا. یہ سارے آئٹمز، جتنے آئٹمز گروسری کے یا گھر کا، جیسے آپ مٹیریل بنا رہے ہیں نا، سیمنٹ وغیرہ لا رہے ہیں، ریت بجری وغیرہ لا رہے ہیں، کوئی بھی مٹیریل جو انسانوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والا مٹیریل ہے، جس کے لیے تول کا استعمال ہوتا ہے، یعنی تولا جاتا ہے، اس کو ویٹ ہوتا ہے، اس کو 25 کلو، 10 کلو، 15 کلو، 10 لیٹر، 15 لیٹر، 1 لیٹر، 2 لیٹر. اب جب وہ کسی کو دے رہے ہیں تو انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے اس کا پیمانہ. سپوز آپ دیکھیں نا کہ 1 کلو پیاز دینا ہے کسی کو، تو اس نے اپنے وہ جو اسکیل ترازو ہے اس میں کوئی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ سمجھیں کہ 1 چٹانک سے بھی کم، یعنی آدھا چٹانک اس کے اندر کم، یعنی کہ فیل ہو رہا ہے. یعنی کہ اس نے ڈالا ہے 1 کلو سے آدھا چٹانک یا چٹانک کم ڈالا ہے پیاز، لیکن اس کا ترازو ایسا اس نے رکھا ہوا ہے کہ وہ پورا 1 کلو وہاں پہ شو کر رہا ہے. لیکن اصل میں وہی جانتا ہے، اس نے جو اپنے ترازو میں اسکیل میں اس نے جو گڑبڑ کی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ کم جا رہا ہے لوگوں کو. دودھ والا دودھ دے رہا ہے تو وہ دودھ تو خیر پہلے ہی وہ اتنا پانی مکس کر کے لاتا ہے کہ اس کو تو کوئی چیز کم دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو 1 چٹانک زیادہ دے دے گا آپ کو شو کرنے کے لیے. اس کا کیا ہے، 1 کلو میں پاؤ پانی ڈال دے، آدھا کلو پانی ڈال دے، اس کا کیا، دودھ نے تو سفید ہی رہنا ہے. تو اس کی تو اور طرح سے خیانت ہو جائے گی. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر سیمنٹ وغیرہ ہے، دیکھیں سپوز سیمنٹ کا جو وہ پورا ایک پیکٹ ہوتا ہے تو وہ 30 کلو کا پیکٹ ہے. تو اب وہ جب فیکٹری بنا رہی ہے تو وہ کیا کرے کہ اس میں سے پاؤ آدھا کلو جو ہے نا وہ کٹ کر کے 29.5 کلو کا بنا دے پیکٹ. اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو خرید رہے ہوتے ہیں آ کر، انہوں نے کوئی ہر ایک نے تول کے، وہاں کوئی اسکیل تو نہیں لگا ہوتا نا کہ ہر کوئی جہاں وہاں پہ رکھے گا، ناپے گا کہ جی یہ کتنا ہے، 30 کلو پورا ہے یا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جہاں جہاں اس طرح کا معاملہ ہوگا
पाव, आधा पाव, आधा किलो, 1 किलो, आधा लीटर, 1.5 या उससे कम लीटर, जितनी उसमें से धोखाधड़ी के साथ कटिंग होगी, लोगों को नहीं पता फ्रॉड का, उस बंदे को पता जो कर रहा है। सोचें कि उसने कितना ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफिट कमा लिया। जितना जिसका बड़ा बिजनेस होगा वो उस कटिंग के ज़रिए तोल के अंदर जो उसने डंडी मारी है, उस डंडी के ज़रिए वो ठीक ठाक पैसा जो है वो कमा लेगा। ऐसे ही नापना होता है, कोई चीज़ जैसे नाप के मेजरमेंट करके देनी होती है, जैसे कपड़ा वगैरह आप देखेंगे मेजरमेंट करके दिया जा रहा होता है, और बेशुमार जैसे घर के अंदर तारें वगैरह आप यूज़ करते हैं उसको मेजरमेंट किया जाता है, और भी इसमें 100 मिसालें आप ढूंढ सकते हैं। अब हम उन मेजरमेंट्स पे तो नहीं जा रहे, लेकिन बात यह है कि समझने की बात है। अब वो जो मेजरमेंट कर रहा है उसमें भी वो 1 बलिश्त, आधा बलिश्त, 2 बलिश्त उसको वो कम कर दे, कटिंग कर दे उसके अंदर से, और वो ये कहे कि जी ये मैंने पूरा दे दिया है, ये पूरा तार का रोल है, ये कपड़ा है, कपड़े में से भी वो एक बलिश्त जो है वो पूरे थान में से वो कम करता जाए। तो सोचें कि एंड में अगर वो दिन में 10 सूट बेचता है तो वो 1 आध शर्ट, 1 आध सूट, बाज़ ऐसे भी होते हैं वो उसको बचा लेते हैं बीच में से। यानी उन्होंने 10 जो सूटों वाला थान था उसमें से लोगों को 10 सूट ऐसे तक सेल किए कि 11वां सूट भी उन्होंने बीच में से निकाल लिया। तो ये है ख़यानत, ये है बददियानती। तो तबाही है ऐसे डंडी मारने वालों के लिए। अपने हक लेने की बारी आती है तो इंची टेप लेके खड़े हुए होते हैं, अपने पूरे पैमाने लेकर खड़े हुए होते हैं, स्केल लेकर खड़े हुए होते हैं कि कोई हमें उल्लू ना बना जाए, कोई हमें बेवकूफ़ ना बना जाए। हम कोई बेवकूफ़ है कि कोई हमें हमारे साथ ऐसे कर दे, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो उसके गले पड़ जाते हैं। लेकिन जब अपने देने की बारी आती है तो फिर डंडी मारते हैं। इसके लिए यहाँ यही बात जिससे अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। और इसमें एक कुरान की आयत भी आती है कि भाई जब किसी को 1 रुपया भी किसी के पास रखवाएं ना अमानत के तौर पर, तो जब तक आप उसके सर पे खड़े ना होकर उससे वापस लें तो वो नहीं अदा करने वाला। और बाज़ लोग इतने अच्छे नाइस होते हैं कि आप उनको ढेर माल दे दें अमानत के तौर पर कि ये मेरी अमानत रख लो, और जब आप उनसे जाएं वापस तकाज़ा करें तो वो फ़ौरन आपकी अमानत दे देते हैं। और बाज़ लोगों को अगर 1 रुपया भी दें वो इतने ख़ाइन हैं कि वो 1 रुपया नहीं निकालेंगे वापस। तो आप देखें कि उस ज़माने में असल में बैंक्स वगैरह तो होते नहीं थे ना, तो अब लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा अपनी चीज़ें घर भी नहीं रख सकते थे, तो वो इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के पास आकर अमानत रखवा जाया करते थे कि भाई ये हमारी अमानत अपने पास रखें। उनको ये पता था कि ये इंतहाई शरीफ हैं और बहुत कॉन्शियस हैं, और ज़ाहरी बात है कि इनका घर सेफ़ एंड साउंड है, तो यहाँ से कोई चीज़ हमारी इधर उधर नहीं होगी। ये एक आम रवाज था पिछले ज़माने के अंदर, ज़माने कदीम के अंदर। और हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बेशुमार अमानतें जो हैं वो रखवाई जाती थी, और हमेशा से ही लोग आपको आकर अपनी अमानतें दिया करते थे, और इसी वजह से आपको सादिक और अमीन यानी अमानतदार का लक़ब मिला था। और अगर आपको याद हो ये बात अमानतों वाली, तो आप देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के वक्त निकल रहे थे मदीना से, तो आपके पास लोगों की अपने जो दुश्मन हैं, सोचें उस वक्त माहौल किस किस्म का चल रहा था। उनकी दुश्मनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे उरूज पे चल रही थी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का पूरा प्लान बनाकर आपके घर आकर बैठे थे। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रस्ट उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा था, यानी वो इतना ट्रस्ट करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दुश्मन भी, कि उन्हें ये पता था कि हमारी अमानतों में से एक छोटी सी चवन्नी भी जो है ना वो इधर उधर नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जे के अमानतदार हैं। और आप देखें, जैसे मैं आपको शुरू से बताती चली आ रही हूँ कि हमारे मुसलमान जो लोग हैं, छोटे लेवल के हैं, बड़े लेवल के हैं, वो गैर मुस्लिम को धोखा देते हुए चूकते नहीं हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास समझें कि उस वक़्त की हिसाब लगाएं तो शायद लाखों रुपए की अमानतें पड़ी हों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते किसी एक आम इंसान के बारे में। वो तो इतने अजीम पैगंबर गुजरे हैं
کہ وہ چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں ان کا پیسہ اچھا ہے، آگے ہم نے جانا ہے اپنا، یہ انہوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنے پہ مجبور، ان کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے نا، اپنا گھر اپنا سب کچھ، آگے تو جا کر لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا تھا نا، وہاں پہ اللہ نے آسانیاں کی، اللہ نے وہاں پہ مدد دلوائی، لیکن بات ایک ہے نا کہ وہ نعوذ باللہ عام کوئی جیسے کوئی انسان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے بھی تو ہمارا بھی تو نقصان کرے، اب ان سب چیزوں پہ ہماری ان کا قبضہ ہو جائے گا، اب ہم ان کی چیزیں اٹھا کر یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، خدا نہ خواستہ استغفر اللہ، یعنی کہ عام انسان کی بات کر رہی ہوں نا، کہ عام انسان کوئی ہوتا تو وہ یہ سوچتا، لیکن نبی تھے نا، وہ پیغمبر کا جو اخلاق تھا وہ ہمیں یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان کی امانتوں کی سمجھیں کہ ایک طرح سے اس کا معاملہ کیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے گھر میں بستر پہ سوئیں، اور یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانت ہے، اور میں جا رہا ہوں، اور میرے پیچھے سے آپ نے یہ ان فلاں فلاں کی امانتوں کی ادائیگی کر کے پھر آپ نے نکلنا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پھر وہ لیٹے ہیں ان کے بستر پر، وہ مشرکین اندر آئے ہیں، پھر انہوں نے ان کے بستر پہ ان کو پایا، پھر وہ اس کے بعد 3 دن کے بعد وہاں سے امانتیں دے کر لوگوں کو پھر وہاں سے وہ نکلے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ امانت کی ادائیگی یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ خیانت اور دیانت یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک شخص میں ایمان اور دیانت بددیانتی اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو آدمی دیانت دار ہے وہ دھوکہ باز دغا باز نہیں ہو سکتا، اور جو دغا باز ہے وہ دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانت کے امانت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، اسی لیے آپ کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ خیانت کے مرتکب ہوئے ہوں۔ قرآن نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا، ارشاد ہے ما کانا لنبی ان یغل، کسی نبی کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل، جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی بما غل بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی پوری خیانت کے ساتھ وہ حاضر ہوگا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا جو ریفرنس ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ حالانکہ یہ کوئی اتنی اوتھینٹک بات نہیں ہے، اوتھینٹک واقعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے اس واقعے کو اپنی تفسیر کی کتابوں میں اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں شیئر کیا ہے، کوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کا کچھ سامان آیا تھا، تو اس میں سے کچھ ایک آدھ چادر جو ہے وہ آپ نے فالتو لے لی، تو اس لیے لوگوں نے نعوذ باللہ آپ پر الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی حیثیت کو واضح کیا کہ کسی نبی کی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کرے۔ تو یہاں پہ رک کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ جو واقعات اس طرح کے کوٹ کیے جاتے ہیں نا ہماری تفسیر کی کتابوں میں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے حوالے سے کوئی ایسی بات آ رہی ہو کہ انہوں نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ، انہوں نے وہ فلاں غلط کام کیا، انہوں نے یہ نعوذ باللہ خیانت کی یا فلاں کیا، یقین کیجئے کہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، باتیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ پوری سوسائٹی میں اپنے وقت کے اس وقت روئے زمین کے اوپر چنے ہوئے بہترین نمبر 1 انسان ہوتے ہیں، ہر نبی اور ہر رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ کو تو آپ کے دشمن تک امین کہہ رہے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی الزام لگائے کہ جی یہ آپ نے وہاں سے اٹھایا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی پوزیشنز کو کلیئر کیا کہ کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا۔ اب خیانت کیا تھی؟ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا جا رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت آپ لوگوں کو دے رہے تھے۔ اب اس دینے کے اندر آپ کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی اگر یہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی کوئی تھوڑا کمپرومائز کر لیں، کچھ دیں اور کچھ نہ دیں، کوئی توحید کی باتیں ذرا نہ ہی کریں اپنی دعوت کے اندر تو ٹھیک ہے، باقی اخلاقیات کی جتنی باتیں آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیں، شرک کو نہ چھیڑیں، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کلیئر کی گئی کہ یہ کسی بھی نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں، یعنی وہی ان کے پاس ایک امانت ہے، اب وہ اس امانت میں خیانت کر ہی نہیں سکتے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو وحی کے بارے میں تھوڑی بہت بھی اگر خیانت خدا نہ خواستہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ پھر میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اصل میں یہ
نبیوں کو نہیں کہا جا رہا ہوتا جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے نا کہ جو کوئی خیانت کرے گا، جو کوئی ظلم کرے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا، وہ قیامت کے دن ایسے میرے پاس آئے گا، یہ نبیوں کو نہیں کہا جا رہا ہوتا. یہ نبیوں کی بات کر کے باقی ارد گرد کے جو مخاطبین، دشمنان اسلام، منکرین اسلام ہوتے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی جب نبی کا معاملہ اتنا کرسٹل کلیئر میں نے رکھا ہوا ہے تو تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو، تم میرے نبی سے ایسی کسی بات کی کوئی توقع نہ کرنا. اب ایک اور تفصیل ہے، حدیث ہے جس میں خیانت کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ بات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص مجھے اس حالت میں نہ ملے کہ اس کی گردن پر خیانت سے حاصل کی گئی بکری کا بوجھ ہو، اور یہ بددیانتی اور بے ایمانی سے حاصل شدہ بکری ممیا رہی ہو، یعنی بے بے کر رہی ہو. اس کے قیامت کے دن وہ آئے اور بکری جو ہے وہ اس کی گردن پر سوار ہو اور وہ دور سے نظر آ رہی ہو، بکری اٹھائے یا بکریاں اٹھائے ہوئے آ رہا ہو اور وہ زور زور سے چیخ رہی ہو. دور سے ہی پتہ چل جائے گا. اتنی رسوائی اور ذلت کا معاملہ ہے کہ بھئی یہ تو فلاں بندہ ہے جو دنیا میں بڑا عزت دار بنا ہوا تھا، بڑے پیسے والا تھا، بڑی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن یہ اتنا خائن تھا. جہاں پہ بکریوں کا معاملہ آیا اس نے بکریوں میں خیانت کی. یہ اس زمانے کی بات ہے نا. اب اس زمانے کا جو بزنس ہے، جو مال و متاع ہے، ایگریکلچر دور تھا نا، تو یہی چیزیں تھیں اس وقت. آج ہمارا ذرا انڈسٹریل دور آ گیا ہے، بہت زیادہ ریولوشن آ گئی ہے، بزنس کے اندر ورائٹی ہے. تو اب آج کا اگر کسی انسان کا حوالہ دیں گے تو ذرا اور طریقے سے دیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یا اس شخص کی گردن پر ایک ہنہناتا گھوڑا سوار ہو کر آئے. یہ گھوڑے کو گردن پہ سوار کیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوگا جی، گھوڑا کیسے انسان کی گردن پہ؟ اللہ تعالیٰ اس دن انسان کو جو صلاحیتیں دیں گے، اللہ معاف کرے، جو عذاب بھگتنے کے لیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا انسان کو جسم دیں گے، ایسے ایسے اس کے آرگنز کو بڑا کر دیں گے کہ وہ اس تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک گھوڑا کیا سینکڑوں گھوڑے اس کی گردن ایسی بڑی کر کے تو وہ گردن کے اوپر ٹھہرا سکتے ہیں، اور وہ اس کو شدید ترین بوجھ اس دن محسوس کرے گا اور پھر اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان کرے گا جو اس نے خیانت اور بے ایمانی سے حاصل کیا تھا. پھر میرا وہ خائن امتی، استغفر اللہ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹائٹل کیا دیا، میرا خائن امتی، خیانت کرنے والا امتی مجھے آ کر کہے یا رسول اللہ شفاعت کے ذریعے آپ میری مدد فرمائیے، شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے میری. تو میں ایسے شخص کو جواب دوں گا کہ اے فلاں فلاں شخص، میں تمہاری کسی چیز سے مدد نہیں کروں گا، میں نہیں مدد کروں گا، میں کوئی سفارش نہیں کروں گا. استغفر اللہ. اب آپ یہاں پہ رک کر ذرا سوچ لیں کہ ہماری امت مسلمہ کی اکثریت صرف اس بات کے اوپر آرام سے بیٹھ جاتی ہے کہ چونکہ ہم نبی کے امتی ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں نجات دلوا دیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. استغفر اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اس طرح کے کسی شخص کی سفارش کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسی کسی سفارش کی امید لگا کے بیٹھیں یا سوچیں بھی ان کی ذات کے بارے میں، تو اصل میں یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ساری زندگی امانت کے منصب کے اوپر فائز رہے اور جنہوں نے زندگی کے اندر ایک چونی کی بھی خیانت نہیں کی. یہ اگر اینڈ میں جا کر دونوں کا انجام ایک ہونا ہے، امانت دار کا بھی اور خائن کا بھی، تو پھر آپ بتائیں امانت دار کو کون سی چٹی پڑی ہوئی ہے کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ امانت کے بل بوتے پر رہ کر اپنی زندگی کو مشکل بنائے. اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ خیانت کرے، اپنی زندگی آسان بنائے. آخرت میں تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوا ہی لینا ہے. تو بات یہ نہیں ہے. آپ نے کہا میں نہیں مدد کروں گا، یقیناً میں نے احکام الہی کما حقہ جیسے ان کا حق تھا تمہیں پہنچا دیے تھے. پھر آپ نے کہا یا کوئی شخص اس حالت میں میرے پاس آئے کہ اس کی گردن پر خیانت کے ساتھ حاصل کیا ہوا سونے چاندی کا بوجھ، اور وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرما دیں، میری اعانت اور مدد کریں. اعانت بھی مدد کی سینس میں آتا ہے. تو میں اسے جواب دوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، یقیناً میں نے احکام الہی تمہیں کما حقہ پہنچا دیے تھے. یا اس کی گردن میں خیانت اور بددیانتی سے حاصل کیے گئے کپڑے ہوں جو لہرا رہے ہوں، اور وہ میری شفاعت حاصل کرنے کی مجھ سے مدد مانگے، کہے کہ جی مجھے مدد کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہوں گا، وہ جب مجھے کہے گا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اعانت فرمائیں، تو میں کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے. تو بات یہ ہے کہ
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈیٹیل میں یہ دیکھیں حدیث یہاں پہ بیان کر دی نا. اس وقت جو جانور ہو سکتے تھے، بکری ہے، گھوڑا ہے، سونا چاندی ہے، اور اس کے علاوہ کپڑا ہے، مطلب یہی چیزیں ہو سکتی تھی نا. اب اس لسٹ کو آپ بڑھاتے جائیں، گنتے جائیں کہ جہاں جہاں تجارت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں جہاں بزنس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہاں جو ہے یہ خیانت کے موقع اتنے ہی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں امانت دار بننا ہے، خائن نہیں بننا. اب میں وہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ خیانت صرف بزنس میں نہیں ہے، خیانت حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ہر حکم کے اندر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ جو ہیں وہ وہی آپ کے پاس آتی ہے، وہی الہی کو، قرآن کو آگے پہنچانا، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. آپ کا مشن بھی تھی، آپ کی امانت بھی تھی. آپ اس کے اندر خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک، وہ آپ کی امانت ہو گئی. اب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں میری اور آپ کی امانتیں کیا ہیں؟ دیکھیں آپ، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، ہم اس کے امین ہیں، امانت دار ہیں. پھر اس امانت کی وجہ سے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، یہ سب اللہ نے ہمارے اوپر ایک امانت لازم کی ہے کہ ہم نے ان کی ٹھیک طریقے سے ادائیگی کرنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے کیا کر لیا؟ ان چیزوں کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنی ہے. اب اگر میں وضو خدا نہ خاصہ، ویسے میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ بات سمجھ اصل میں آ جاتی ہے نا جب ہم کوئی مثال سے بات لے کر آتے ہیں. وہ مثالیں جو ہیں وہ اپنی ہی دے دیں انسان تو اچھی بات ہوتی ہے، بجائے یہ کہ ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑتا پھرے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی، ڈنڈی مارتی ہوں، میں نے کونیاں دھونی ہیں اور صحیح طرح میں نے کونیاں نہیں دھوئی، میں نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ اتنی ہارڈ رکھی ہوئی ہیں، اتنی خشک ہیں کہ جب میں نے وضو کیا تو میں نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں دھوئے، خشک چھوڑ دیے ان کو. ٹھیک ہے، اپنی کلی صحیح طرح سے نہ کی، میں نے اپنے منہ کے جو اچھے طریقے سے سارا ایریا ہے اینڈ تک جو کور کرنا ہوتا ہے دھونے کے لیے، گیلا پن کرنے کے لیے، وہ میں نے نہ کیا. تو یہ میں نے کیا کیا؟ وضو میں خیانت کی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے غسل میرے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے. اب غسل مجھے ناپاکی سے مجھے پاکی حاصل کرنی ہے، وہ ٹائم آ گیا ہے، وہ کسی بھی طور پہ غسل ہو سکتا ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے، اور مجھے اب اپنی نمازوں اور عبادات کی طرف جانا ہے. تو اب میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جتنا ڈیلے کروں گی اپنی جان بوجھ کے، ایک تو یہ نا آپ ویٹ کر رہے ہیں، یہ پیریڈ کا یہ ٹائم گزر گیا ہے، پکا جو ہے نا وہ سفیدی آ گئی ہے، بلڈ کا جو کلر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کہ ظہر کا ٹائم گزر جائے، بالکل اینڈ پہ جا کے میں وضو غسل کروں اور پھر میں ظہر پڑھ لوں، یا خدا نہ خواستہ مجھے ایک آدھ ظہر کا ٹائم بھی گزارنا پڑتا ہے، اور پھر میں عصر کے وقت جب نماز پڑھتی ہوں تو میں ظہر کا بھی قضا کرتی ہوں اور عصر کی بھی میں قضا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مجھے افراتفری بھی نہیں مچانی نا اس معاملے کے اندر، غسل کے لیے افراتفری بھی نہیں مچانی، لیکن ایک ٹائم کلیئرلی آ گیا اور میں وہاں پہ مستی کر کے جان بوجھ کے لیٹی رہوں کہ سپوز رات کو مجھے پتہ ہے کہ 12 بجے پیریڈ جو ہیں وہ میرے اوور ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب مجھے غسل کر کے صبح فجر لازمی پڑھنی ہے، تو میں کہتی ہوں چھوڑو کیا کرنا ہے، اٹھ کے فجر صبح کون غسل کرے گا، میں اب صبح ہی اٹھوں گی 9، 10 بجے، 11 بجے کاموں سے فارغ ہو کے پھر میں غسل کروں گی تو قضا پڑھ لوں گی. تو یہ جو میں نے غسل کو ڈیلے کیا ہے تو یہ بھی میں نے امانت میں خیانت کی، کیونکہ غسل مجھ پہ لازم ہو چکی تھی چیز، اللہ نے مجھ پہ عائد کی ہے نا، تو میں نے اپنی وہ عائد شدہ چیز صحیح طریقے سے ادا نہ کی. ایسے ہی نماز کا پھر میں نے گناہ بھی لیا اپنے سر پہ. تو ایسے ہی یہ چیزیں جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، یہ ہمارے اوپر امانتیں ہیں اپنے رب کی، کہ میرے رب نے مجھ پہ ایک امانت لازم کی ہے، مجھے اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے آپ اب اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو آپ کو ٹیچر کہتی ہے کہ بیٹے یہ جو لیسن ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر کے آنا ہے، تو اب آپ کے اوپر یہ ایک لازم ہوگی یہ چیز، کیونکہ ٹیچر نے آپ کو کہا ہے نا کہ کرنا ہے، الا یہ کہ آپ کی کوئی بہت اشد ایمرجنسی مجبوری ہے
اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، حادثہ ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ ٹیچر کو ایکسکیوز کر دیجئے کہ میڈم ہمارا یہ ایشو ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں کر سکے، ٹھیک. لیکن اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پڑھنے والے بچے جو ہے ہر روز نت نئے ڈرامے اور بہانے کرتے رہیں، آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا، پرسوں فلاں ہو گیا، ہر روز نہیں. یہ نہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، انسان کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت سارے حادثات ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کر دیں. لیکن اب یہ تو نہیں کہ ٹیچر نے کہا کہ آپ نے یہ یاد کر کے آنا ہے اور آپ گھر جا کے دھڑلے سے سوئیں، گپیں لگائیں، ٹائم ویسٹ کریں، اگلے دن کہیں کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے یا فلاں ہوا. تو یہ کیا ہوا کہ آپ کو ایک امانت دی گئی تھی، آپ کو ہوم ورک جو دیا گیا تھا وہ آپ پر کلاس کی ٹیچر کی طرف سے، کلاس کی طرف سے وہ امانت تھی، آپ نے وہ گھر جا کر امانت ادا نہیں کی. تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوچھ ہوگی اس چیز کی. آپ کے پیرنٹس آپ کو کالج بھیج رہے ہیں، فیسیں وغیرہ دے رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے امانت ہے کہ آپ ان کا جو ایک آپ کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کیا ہوا ہے، آپ اس ٹرسٹ کو نہ توڑیں. اگر ٹرسٹ کو توڑا جاتا ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت کے سینس میں آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ٹیچرز ہیں یا کوئی بھی، اب میں نے تاجر کی بات تو کی نا، لیکن جو بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں جو سیلری لے رہے ہیں گورنمنٹ سے یا کسی ادارے سے، اب ان کو جو سیلری مل رہی ہے ان کے جس کام کی جو ٹائم ڈیوریشن انہوں نے وہاں گزارنا ہے، پھر جو کام کوالٹی والا انہوں نے کرنا ہے، اب وہ جہاں پہ رک کر کہیں پہ ڈنڈی مارتے ہیں، ٹائم میں ڈنڈی مارتے ہیں، اپنے جو کوالٹی آف ورک ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. سپوز میں اپنی مثال پھر دیتی ہوں کہ اب میں گورنمنٹ سے اپنی سیلری لے رہی ہوں لیکچرر کے حوالے سے. اب میرا کام کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس، جو بچوں کے پاس 4th ایئر کے پاس آتی ہوں، تو 4th ایئر کا ایک پورا سلیبس ہے میرے پاس نا، یہ پوری بک ہے. تو اب میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں اس پوری بک کو آپ کے سامنے ختم کرواؤں، اس کو آپ کو سمجھاؤں، اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن ہے میں اس کنفیوژن کو دور کروں. یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں پیسے لے رہی ہوں نا اس چیز کے. پھر میں ساتھ ساتھ کوشش کروں کہ آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ تیاری ہو، اس میں آپ کے گاہے بگاہے جو ٹیسٹ وغیرہ لیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ سے سنا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی اسی جاب کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ نہ کرے استغفر اللہ، اللہ رزق حرام سے بچائے. اب میں کیا کروں کہ جی میں آئی اور میں نے گپے لگانا شروع کر دیا آپ سے، اپنے گھر کی گپیں، کپڑوں کی گپیں، ہاں فلاں تم کیا کرتی ہو. لیسن کا میرے کوئی دھیان ہی نہیں جا رہا کہ کیا پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے. اور بمشکل جب سیشن کلوز ہوا تو میں نے 25 چیپٹرز میں سے آپ کو 10 چیپٹر کروائے اور 15 جو میں نے ایسے ہی کھا لیے، یا میں نے کہا اچھا یہ آپ خود ہی کر لیجئے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے کام کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ میری طرف سے کیا ہے؟ بہت بڑی خیانت ہے. پھر صرف خیانت نہیں، جس کے حرام میں بھی میں جاؤں گی خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب پھر اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کے لیے ٹائم ہے، پیریڈ جو ہے ہوتا ہے 40 منٹ کا، 45 منٹ کا پیریڈ ہے. اب میں وہ جان بوجھ کے، ایک تو یہ تھا مجھے پرنسپل نے روک لیا، باہر کالج کی ہی کوئی ایسی ذمہ داری آ گئی، جیسے ڈسپلن کے حوالے سے مجھے بہت سی کام دیکھنے ہوتے ہیں. عین اس وقت میں کوئی فادر آ گئے، عین اس وقت میں کسی بچی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اب مجھے اس کو دیکھنا پڑا. وہ بہت مجبوری میں، اور کبھی کبھار ہو، روز تو نہیں. تو اب میں اگر ایسا روز شیڈول بنا لوں کہ میں باہر سے گپیں لگاتی، ہانکتی، 10 منٹ 15 منٹ آپ کی کلاس میں روز ڈیلی لیٹ آ رہی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. کوئی آفس میں جا رہا ہے بندہ، 9 بجے اس کا آفس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ 10 بجے پہنچ رہا ہے، اس نے روٹین بنائی ہوئی ہے. ایک تو یہ کبھی ٹریفک میں پھنس گیا، کبھی کوئی مجبوری ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی جی، کبھی ہو گیا. تو کبھی کبھار کی چیز تو اللہ بھی معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ اپنی روٹین میں بنا کر یہ چیز لے کر آنا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت. تو خیانت صرف تجارت میں نہیں ہے، خیانت مختلف معاملات کے اندر بھی ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو خیانت کا جو معاملہ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور حدیث میں یہی چیز ہے جو ہمیں سمجھائی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور خیانت سے بچائے. آمین. السلام علیکم.